جو آپ نے 3D سنا ہے نا آج کے لوگوں نے، اور ہمارا مرشد امام نقشبند 700 پہلے 6DG کی بات کر رہا ہے. تیری سائنس تو ابھی 3DG پہ جا کے بریک لگی ہوئی ہے. جس ہستی کے عرس پہ ہم حاضر ہیں یہ اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، اپنے وقت کے قیوم بھی ہیں، اور یہ دو مقامات ایسے ہیں جن کا نام بھی ولیوں نے مبارک صاحب کے صدقے سنا. میں باقی وہ دوسرے سلاسل کی بات کر رہا ہوں، سیفیوں کی نہیں. روئے زمین کے اہل ولایت نے ہمارے زمانے میں پہلی بار ان دو مقامات کا نام جس ہستی کے بورڈ پہ پڑھا وہ سرفراز مقام ابدیت و صدیقیت حضرت اخندزادہ سیف الرحمن پیر ارچی مبارک کی ذات گرامی ہے. مسئلہ یہ ہے، میں پہلے بھی کہتا ہوں، ہم جنہیں مانتے ہیں نا انہیں جانتے نہیں ہیں. ہم جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں. تو یہ اصول طریقت ہے، تمام صوفیاء کا اجماع ہے کہ جس مرید کو اپنے پیر کی معرفت نہیں ہے وہ فرماتے ہیں وہ اس بیٹے کی طرح ہے جسے اپنے باپ کا پتہ نہ ہو. تو یہ صرف عرس پہ آ جانا کافی نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ عرس سے لے کے کیا گئے ہو. جیسے آئے تھے اگر ویسے ہی واپس چلے گئے تو پھر آئے ہی نہیں. اس لیے کہ خواجہ عبید اللہ حرار ہمارے نقشبندیوں کے غوث اعظم مولانا جامی کے اور ظہیر الدین بابر کے مرشد وہ فرماتے ہیں نماز را بحقیقت قضا بود، لیکن اے لوگوں فرض نماز کی بھی قضا ہوتی ہے، فرض نماز کی بھی قضا ہے، لیکن نماز صحبت مارا قضا نہ خواہد بود. ہماری ایک مجلس اگر قضا ہو گئی تو قیامت تک دوبارہ ادا نہیں ہوگی، وہ پھر نہیں ملے گی. اس لیے جو آئے ہوئے ہو تو ہوش میں رہو، لو سانس بھی آہستہ یہ دربار نبی ہے. یہ مقام ادب ہے، ادب کی بارگاہ ہے اور طلب کی بارگاہ ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستی ہے، وہ ذات گرامی ہے جس نے اپنے عہد کے صرف مریدوں کو نہیں، اپنے عہد کے تمام اہل ایمان کو بتایا کہ طلب ہوتی کیا ہے. اور ہم نے سیفیوں کے اسٹیج پر بڑے بڑے مفتیوں کو روتے تقریریں کرتے اور روتے بھی دیکھا اور کہا کہ اے سیفیوں سالکو، اے امیوں صوفیوں، یہ وقت کا محقق اثر و مفتی یہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ کاش اللہ مجھے بھی گریبان پھاڑنے کی توفیق دیتا، کاش میں بھی تمہاری طرح روتا اور تڑپتا، میرے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے اور تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم کا مزہ میں بھی چکھتا. قرآن تو سب پڑھ رہے تھے، حدیث سب پڑھ رہے تھے، لیکن مجدد وقت نے بتایا کہ سینے سے چکی کی آواز کیا ہوتی ہے اور ہڈیا کے کھولنے کی گڑگڑاہٹ کسے کہتے ہیں. یہ خودزادہ سیف الرحمن کا صدقہ ہے. یہ صرف سیفیوں یا مریدوں کے لیے نہیں، صرف مریدین کے لیے نہیں، اپنے زمانے کے ہر صاحب ایمان کے لیے. حضرت مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو لوگوں کا مطالعہ تھا اس کو آپ نے مشاہدہ بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو بڑے بڑے مفتی علامہ شیخ الحدیث ساری زندگی دین پڑھانے والے وہ صرف مبارک صاحب کے مریدوں کو دیکھتے تھے تو کال حال بن جاتا تھا. سبحان اللہ. مجدد کا کچھ مطلب ہے نا، صرف مجدد لفظ نہیں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ہر خانقاہ پہ آپ کو لکھا ہوگا کہ قطب دوران، غوث زمان، ہر فلیکس، جہاں بھی کوئی آستانہ یا گدی ہے، لیکن مجدد لکھتے ہوئے بڑے بڑوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کیونکہ مجدد ایک پڑھی لکھی سیٹ ہے،
ایک کرائٹیریا ہے، اس کا ایک میرٹ اور سٹینڈرڈ ہے۔ اس لیے امت کے اولیاء، ان کے مزاروں پہ جاؤ، وہاں تمہیں قطب الاقطاب ملے گا، غوث الاغواث ملے گا ان کے کتبے پر، لیکن لفظ مجدد ڈھونڈتے پھرو گے کیا بات ہے، پاکستان کے ہر مزار پہ چلے جاؤ، نہیں ملے گی، تمہیں ہندوستان سرحد شریف جانا پڑے گا، کیا بات ہے، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا مجدد ہوتا کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جنہیں مانتے ہیں انہیں جانتے نہیں ہیں۔ ہمارے پیر وہ ہیں، جب میں حاضر ہوتا تھا مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سب نذرانے پیش کرتے تھے، کوئی پھلوں کی پیٹھیاں، کوئی کیش نذرانہ۔ تو یہ فقیر ناچیز داتا کی نگری لاہور سے بے سر و سامانی میں جب جاتا تو ایک تازہ منقبت کا نذرانہ لے سب سے بھاری، اور ایک بار ظاہر ہے وہ جنس بازار سے ملتی ہی نہیں، وہ مارکیٹ کا سودا ہی نہیں تھا کہ کوئی خرید لائے، نایاب تحفہ، واہ، وہ ایسا تحفہ ہے جو براہ راست اترتا ہے، سالکین اور اہل عرفان کے سینوں پہ نازل ہوتا ہے، کیا بات ہے، بے شک، اور یہ میرے مرشد کا تصرف ہے کہ افغانستان، ایران اور سینٹرل ایشیا کے اہل زبان اور جب پنجابی کی منقبت سنتے تو جھومتے تھے اور رقص کرتے تھے اور وجد کرتے تھے، بزم اہل عشق رقصاں از نگاہ مسجد تو۔ اور پھر ایسا بھی ہوا، حضرت مبارک نے ایک دن، میں باڑہ میں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی میں وضو کے لیے جا رہا ہوں تو تازہ منقبت لکھ کے رکھو، صاحب کیا بات ہے، اور ساتھ شرط لگائی کہ اس زمین میں لکھنی ہے۔ وہ جو ہمارے قابلی صاحب تھے، کیا نام تھا؟ امیر علی قابلی، امیر محمد قابلی، ان کی نعت ملا بسم اللہ کو کہا کیسٹ نکالو اور اس کو وہ سناؤ اور اسے کو اس زمین میں نئی میری منقبت لکھو، اور اس کو کمرے میں اندر بند کر دو جب تک لکھ کے نہ نکلے گا۔ میں اتنی جلدی میں تھا، میں نے کہا میرے مرشد وضو کرنے گئے ہیں، ابھی عصر کے لیے واپس تشریف لے آئیں گے، تو میں کہا جلدی سناؤ مجھے۔ اس نے کیسٹ لگایا، بس ایک میں نے شعر سنا، میں کہا بس بند کر دو اور جاؤ، کاغذ پینسل لیا۔ یہ ایسے مرشد ہیں ہمارے کہ آپ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ، آپ دس کے نعت لکھن دا طور طریقہ، عیب پری نو بھاگ پری کر دیون والے، اور ہر کھوٹی تقدیر کھری کر دیون والے، راہ رلدی نو شاہ پری کر دیون والے۔ جیسے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و برکات ہمارے مرشد کے سینے میں اترتے، ویسے ہی وہ تجلیاں آپ کے سینہ ولایت سے نکل کے مریدوں کے قلب، روح، سر، خفی، اخفا کے اندر رچ جاتی تھی۔ میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں، صرف ایک رنگ نہیں ہے میرے مرشد کا، کئی رنگ، ہاں کئی پہلو ہیں اور ہمہ جہت ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، حضرت شاہ نقشبند نے کہا تھا آئینہ مرا شش جہت است، ان کا لوگو میری روحانیت کا آئینہ، یہ 3 جو آپ نے 3D سنا ہے نا آج کے لوگوں نے، اور ہمارا مرشد امام نقشبند 700 پہلے 6DG کی بات کر رہا ہے۔ تیری سائنس تو ابھی 3DG پہ جا کے بریک لگی ہوئی ہے، جنہیں پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ 3 ڈائمینشنز پہ آج تیری سائنس پہنچی۔ ہمارا بخارے کا امام 700 سال پہلے 6 ڈائمینشن کی بات کرتا ہے، اور حضرت مبارک کے پیر و مرشد مولانا محمد ہاشم سمنگانی نے کہا آئینہ مرا ہشت جہت است۔ ان کا لوگوں اگر ہمارے امام کا شیشہ 6 رنگ کا 6 طرح کے جلوے دکھاتا تھا اور اس کی 6 جہات تھی، تو پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے کہ پیچھے جانا؟ اگلوں کو ترقی کرنی چاہیے نا، اور یہی نقشبندیہ سلسلے کی اصل ہے۔ وہ جو غار سور سے جلوہ چلا تھا، اس لیے میں یار غار کی شاہ صاحب بات کرتا ہوں،
اور یہ یارگار صرف نقشبندیوں کے نہیں، مولانا حسن رضا بریلوی سے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، جی قادری سلسلے کا بزرگ کہہ رہا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فیض یافتہ ان کا بھائی کہتے ہیں ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت تو بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ صدیقیہ، نعرہ صدیقیہ۔ جی جی پیر ارچی مبارک زندہ باد۔ یہ دیکھو سارے کہتے تھے مرشد جیوے، جو مجدد ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے کہ کاکا مرشد نہیں مرشد قید ہے۔ مجدد کا یہ کام ہے، وہ بتاتا ہے کہ مرشد مرید کو کہتے ہیں جو فیض لے، یہ مفعول ہے جس کو فیض دیا جائے، اور جو فیض دے اسے مرشد کہتے ہیں، جو رستہ دکھائے، جو رہنمائی کرے، جو راہبری کرے۔ تو مولانا حسن رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے بیعت کرنے والے مرید فاروق اعظم ہوں اور عثمان غنی ہوں اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہم ہوں، اس مرشد کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ اور جس مرشد کو امام الانبیاء اپنا مصلی عطا فرمائیں، 1,24,000 نبی و رسول کا امام جسے اپنا مصلی دے کے اپنا نائب بنا کے کھڑا کرے، وہ صرف ایک سلسلے کا پیر ہے؟ وہ پوری امت کا امام و مرشد اور پیر ہے۔ تو یہ فیض غار سور سے چلی ہوئی تجلی ہے جو حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں۔ اس کی بھی میں ایک جھلک آخر میں آپ کو پیش کر دوں تبرکن۔ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں سیفیوں؟ یہ لنگر لے لو، یہ غار سور کا لنگر ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہندوستان میں پہلی بار یہ غار سور کا فیض اور تجلیاں اور لنگر لے کے آئے ہیں، ان کی ڈیوٹی یہ تھی کہ بس ادھر پہنچا دو۔ یہاں چشتی فیض سب سے پہلے آیا، پھر قادری آیا، پھر سہروردی سلسلے کا فیض اور مشائخ اور اولیاء کرام آئے، لیکن نقشبندی فیض اور حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، پہلے چشتی پھر قادری پھر سہروردی، سب سے آخر میں نقشبندی، آخر میں مرید ہوئے سلسلہ نقشبندیہ، کیونکہ وہ فیض و امانت آپ کے سینے میں منتقل ہونا چاہیے۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں حضرت شاہ نقشبند کے مزار پہ مراقبے میں تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ باقی باللہ تم ابھی ادھر ہی بیٹھے ہو، وہ امانت جو غار سور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ یار غار میں گئی تھی، وہ جا کے جلدی سے حاصل کرو۔ وہ اس وقت ہمارے خلیفہ خواجگی علمکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ اس امانت کا امین ہے، اور وہ سر اس کے سینے میں پوشیدہ ہے۔ جاؤ وہ امانت لو اور پھر آگے اس کے حقدار تک پہنچاؤ۔ یہ اصل اگر پتہ نہیں ہے تو پھر پیر ارچی مبارک کے عرس سے بندہ فیض نہیں لے سکتا۔ دیکھیے فیض کے حصول کا اصول ہے کہ کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز بباز، یہ اصول ہے کائناتی افاقی یونیورسل ٹروتھ ہے کہ ہر ہم جنس اپنے ہم جنس کی طرف کھنچتا ہے۔ الجنس یمیل الی الجنس، کبوتر کبوتر کی طرف، چڑیاں چڑیوں کی طرف، کوے کووں کی طرف، اور باز بازوں کی طرف۔ یہ نقشبندیہ سلسلہ بازوں کا، شاہینوں کا اور کفکازوں کا سلسلہ ہے۔ یہ پرندوں کی کائنات میں
واحد ایک پرندہ ہے جو انڈا دے کے اس پہ بیٹھتا نہیں،